بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس إلى آخر الآية. صدق الله العظيم. معزز بزرگان دین، نوجوان دوستوں، اللہ رب العزت کا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کو اپنے اس پاکیزہ گھر میں آنے کی توفیق مرحمت فرمائی. ہم اللہ کے فضل اور کرم سے اسلام کے ماننے والے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن خوف خدا نہیں ہے، آخرت کا ڈر نہیں ہے، موت کا استحضار نہیں ہے، تو انسان ہر وہ عمل کر بیٹھتا ہے جو ایک مسلمان کے لیے صحیح نہیں ہے. دنیا فانی ہے، آئے دن لوگ ہمارے درمیان سے جا رہے ہیں، ہماری بھی ایک دن باری آ جائے گی، ہم بھی چلے جائیں گے. اس روئے زمین پر نہ جانے کیسے کیسے سورما پیدا ہوئے اور خاک ہو گئے. اسی مٹی میں شداد مل گیا، اسی مٹی میں قارون چلا گیا، اسی مٹی میں ابو لہب ابو جہل چلے گئے، اور نہ جانے کیسے کیسے اپنے زمانے کے بڑے بڑے لوگ اس مٹی کے خوراک بن گئے. ایک روز ہم بھی اس کے خوراک بن جائیں گے. لیکن عقیدہ، ایمان، اسلامیات سے دوری کی وجہ سے گویا کہ یہ قصہ بن گیا. جیسے ہم سب بچپن میں تھے تو مائیں ہم کو واقعات اور قصے سنایا کرتی تھیں، تو ہم بھی موت کو، آخرت کو، قیامت کو، عذاب کو، جہنم کو، جنت کو قصہ سمجھ بیٹھے ہیں. وجہ یہ ہے کہ نہ قرآن سے تعلق، نہ حدیث سے تعلق، نہ دین سے تعلق، بس تعلق ہے تو بس پیسے سے ہے. ہم لوگ ابن الدینار ہو گئے ہیں، دینار کے اولاد، درہم کے اولاد ہو گئے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ تباہی اور بربادی کا سب سے آخری زینہ ہے. اب اس کے بعد انسان تباہی میں گرے گا ہی. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتوں کو سامنے رکھا جائے اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق گزارنے کی کوشش کی جائے تو امید ہے کہ انسان نجات پا لے. حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے راستے میں ملاقات کی اور آپ کا دست مبارک پکڑا، آپ کا ہاتھ پکڑا اور پوچھا کہ نجات کا ذریعہ کیا ہے. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیار اور محبت اور شفقت کے ساتھ 7 نصیحت فرمائی. کہا کہ ان 7 باتوں میں سے ایک بھی مت چھوڑنا. ان 7 باتوں پر اگر عمل کر لیتے ہو تو تمہاری نجات ہو جائے گی. انہی 7 باتوں پر انشاءاللہ آج بات ہوگی. یہ 7 باتیں جوامع الکلم کہا جائے اس کو. جوامع الکلم کا عربی میں مطلب ہوتا ہے کہ چھوٹے سے ورڈ میں، چھوٹے سے سینٹینس میں اتنی لمبی بات کہی گئی ہے کہ بڑے بڑے علماء نے ایک کتاب اسی پر لکھ دیا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک ورڈ کہا، ایک جملہ کہا، ایک سینٹینس کہا، اس سینٹینس پر پوری ایک کتاب لکھ دی گئی.
تو آپ نے 7 نصیحتیں کی ہیں. اس مختصر وقت میں تفصیل سے بات ممکن نہیں ہے، اشارے کیے جائیں گے انشاءاللہ، لیکن سمجھنے کے لیے کافی اگر انسان عمل کرنا چاہے تو اپنے دلوں کو تھوڑا جھنجھوڑے کہ ہمیں مر جانا ہے، دنیا سے جانا ہے، اور انسان کی موت جب اس کے سر پہ سوار ہوتی ہے تو اب اس کے بعد اس کے لیے کوئی اور چیز بچتی نہیں ہے. جو لوگ بولتے تھے دنیا میں کہ پورے ملک کو ہم چلا رہے ہیں، ہم ہیں تو ملک چل رہا ہے. کسی اسکول کے پرنسپل بولتے تھے کہ ہم ہیں تو اسکول چل رہا ہے. کسی فیملی کا کوئی اس کا گارجین یا اس کا جو لیڈر ہوتا وہ بولتا کہ میں گھر چلا رہا ہوں، اور سب اسی مٹی کے نیچے چلے گئے. گھر بھی چل رہا ہے، اسکول بھی چل رہا ہے، دنیا بھی چل رہی ہے، ملک بھی چل رہا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم ہیں تو نظام چل رہا ہے، ہم چلے جائیں تو نظام بند ہو جائے گا. ہمارے جیسے ہزاروں لاکھوں کروڑوں انکاؤنٹڈ آ چکے ہیں، چلے گئے اور آئیں گے، چلے جائیں گے، کچھ رکنے کا نہیں ہے. اپنی فکر کریں کہ ہم کہاں جائیں گے، نرک میں جائیں گے یا سورگ میں جائیں گے، جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے، ہم کس کا عمل کر رہے ہیں، اس کی فکر ہونی چاہیے. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 نصیحتیں فرمائیں عقبہ ابن عامر کو. پہلی نصیحت تھی زبان کی حفاظت کرو. اللہ رب العزت کی عظیم نعمت انسان کے باڈی میں زبان ہے. یہ ایک ایسی نعمت ہے اور اللہ نے اس کے اندر ایسی خوبیاں رکھی ہیں کہ ایک انسان اگر بیٹھ جائے پوری زندگی زبان پر ہی غور کرتا رہے تو اس کی زندگی ختم ہو جائے گی، اس کی خوبیاں ختم نہیں ہوں گی. یہ زبان ہے، نہ رہے تو انسان بول نہ سکے. یہ زبان نہ رہے تو انسان کھا نہ سکے. یہ زبان نہ رہے تو انسان مزے کو نہ بتا سکے، نہ ترشی بتائے، نہ تیکھا بتائے، نہ میٹھا بتائے، نہ کھٹا بتائے، نہ نرم بتائے، نہ گرم بتائے، نہ ٹھنڈا بتائے، کچھ نہیں معلوم ہے انسان کو. ایک زبان ہے، تمام خوبیاں اللہ تعالیٰ نے اس میں ڈال دی. اور سب سے بڑی خوبی کیا ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم بولتے ہیں، پروناؤنسیشن جو کرتے ہیں تو ہونٹ اور زبان کے ملنے سے ہمارا تلفظ، ہمارا اچارن، ہماری ادائیگی صحیح ہوتی ہے. اپنی بات کو ہم سمجھا سکتے سامنے والے کو. آپ جائیے کسی گونگے کے پاس، آپ جائیے کسی ایسے آدمی کے پاس جس کی زبان میں لکنت ہو، جو اپنی بات کو سمجھا نہ پاتا ہو، اس سے اس کی دل کی کیفیت کو پوچھئے کہ اس کی زندگی کیسے کٹتی ہے. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 نصیحتوں میں سب سے پہلی نصیحت فرمائی کہ زبان کی حفاظت کرنا. ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان جب صبح بیدار ہوتا ہے تو انسان کے تمام اعضاء زبان کے پاس ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں کہ تم ٹھیک رہنا، اگر تم ٹھیک رہو گی تو ہم سب ٹھیک رہیں گے، تمہارے بگڑ جانے سے ہماری حالت بگڑ جائے گی. ہوتا کیا ہے، زبان نے کسی کو گالی دیا، وہ 32 دانتوں کے بیچ میں چلی گئی، محفوظ ہو گئی. لاکھ جوتا کون کھایا؟ پورا باڈی کھایا. انسان زبان سے کفریہ کلمات بولتا ہے، اللہ کا انکار کر بیٹھتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کی ناشکری کرتا ہے. پورے جسم اس کے اعضاء، پورے اعضاء اس کو اس کے بھگتیں گے اس کے انجام کو. تو زبان کی حفاظت جھوٹ بولنے سے، غیبت کرنے سے، چغلی کرنے سے عام بات ہو گئی ہے. پہلے ہم لوگ کتابوں میں پڑھتے تھے کہ دیوار کو بھی کان ہوتی ہے، تو سوچتے ہیں کیسی بات ہے دیوار کو کان ہوتی ہے، لیکن ہمارے ساتھ ویسا گزرا، دیوار کو واقعی کان ہوتی ہے. ایسے ایسے لوگ مسجد میں بیٹھتے ہیں، کچھ بات کرتے ہیں اور آپ سے بات لیتے ہیں، پھر معلوم ہوا کل کو کچھ اس میں ملا کر اور کچھ اور بات کر دیے، پرسوں کچھ اور خبر آ رہی ہے آپ ہمارے بارے میں ایسے بول رہے تھے مفتی صاحب. جبکہ اللہ گواہ ہے مسجد میں میں ہوں، ایک بندہ ہے، بس دوسرا کوئی نہیں ہے. اس سے پوچھئے، بولتا ہے خدا کی قسم میں بولا ہی نہیں ہوں، قسم بھی کھا رہا ہے. تو یہ حالت بن گئی ہمارے اس قوم کی کہ غیبت چغلی ہمارے زندگی کا مقصد بن گیا ہے، گھروں کو بگاڑنے کا، معاشرے کو بگاڑنے کا. جناب نبی اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، یہ غیبت زنا سے بدتر ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا يدخل الجنۃ النمام، چغل خور کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور ہم لوگ سمجھتے ہیں کلمہ پڑھ لیے ہیں جنت تو ایک دم خرید کر رکھ لیا، جائیں گے ہی جائیں گے۔ روز چغلی کر رہے ہیں، روز یہاں کی بات وہاں کر رہے ہیں، روز جھوٹ بول رہے ہیں، تو اس لیے اپنی زبانوں کی حفاظت کریں، ورنہ یہ زبان جہنم تک ہم کو پہنچا کر دب لے گی۔ اسی زبان سے الزام تراشی کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا اللہ کے نبی سے صحابی نے کہا اے اللہ کے نبی غیبت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا ذکرک اخاک بما یکرہ، تمہارے بھائی کا ذکر اس طرح کرنا کہ اس کو ناپسند کرتا ہو۔ تو صحابی نے کہا اللہ کے نبی اگر وہ بات اس کے اندر ہو، میں جو بات کسی آدمی کے زید کے بارے میں ایک بات کسی عمر سے کہہ رہا ہوں، زید کے اندر وہ خرابی ہے، اللہ کے نبی نے کہا تبھی تو غیبت ہے، ورنہ تو الزام ہے، اس کے اندر وہ خرابی ہے ہی نہیں، اور آپ اس کے بارے میں کہہ رہے ہو فلاں چور ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، تو یہ تو الزام ہے۔ یہ اس سے بھیانک جرم ہے، الزام تراشیاں، بغیر تحقیق کی یہاں کی بات وہاں، بغیر تحقیق کے معاشرے میں کسی ایک عزت دار انسان کی بات کو اچھالنا، اس کی عزت کو ختم کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسند عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا انجام انتہائی بھیانک دیتے ہیں۔ اگر کسی عالم کے بارے میں ہو، ایک بات اور تاکید سے، یا کسی ایسے اللہ والے کے بارے میں ہو جو اللہ سے ڈرتا ہو، جس کا تعلق اللہ سے ہو، اس کے بارے میں کوئی ایسی بات آپ کہتے ہیں جس کی کوئی تحقیق نہیں ہے، آپ نے اس سے تحقیق نہیں کی ہے، جس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ایسی بات کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کہ جو میرے کسی ولی بندے کو ستائے گا آذنت لہ بالحرب، میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کے متعلق بولتے ہیں کہ میں اس بندے سے اعلان جنگ کرتا ہوں جو کسی میرے ولی بندے کو کسی بات سے تکلیف پہنچائے۔ اور بہت سے واقعات ایسے ملتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کو پریشان کیا گیا، علماء کرام کو پریشان کیا گیا، نسلیں تباہ ہو گئی ہیں۔ اللہ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ نمبر 2 ہے گھر کی وسعت۔ گھر کی وسعت تمہارے لیے کافی ہو، کیا مطلب؟ اس حدیث کے اس جملے کے 2 مطلب بیان کیے گئے ہیں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ انتہائی بڑے محدث گزرے ہیں، انہوں نے اس کا مطلب بیان کیا، 2 مطلب۔ ایک مطلب یہ ہے کہ تم اپنے گھر میں زیادہ وقت تک رہا کرو، اپنے گھر سے صرف تلاش معاش کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے روزی کے تلاش کرنے کے لیے باہر نکلو، باقی وقت میں اپنے بچوں اور اپنے بیوی اور اپنے ماں باپ کے پاس وقت دو۔ انوار البیان کے مصنف حضرت مفتی شبیر احمد صاحب شاہی مراد آباد، انتہائی ہندوستان کے وہ سب سے بڑے مفتی ہیں، وہ اس کے نیچے لکھتے ہیں جو ہم سب کے معاشرے کی حالت ہے، اللہ بچائے، کہ تلاش معاش کے لیے 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال تک انسان اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر باہر رہتا ہے۔ اس کا کیا حکم ہے؟ فتوے کے اعتبار سے کسی بھی مرد کے لیے اپنے گھر سے 4 مہینے سے زائد بیوی کی اجازت کے بغیر رہنا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر حضرت لکھتے ہیں کہ میری رائے یہ ہے کہ اگر کسی کی بیوی اجازت دے تب بھی درست نہیں ہے، اس لیے کہ فتنے کا دور ہے، حالات بہت بگڑ چکے ہیں۔ اب تو اس کو چھوڑ دیجئے، حالات تو اس قدر بھیانک ہو گئے ہیں کہ پہلے گھروں میں ماں باپ کے ساتھ رہتے تھے تو مسائل کم کھڑے ہوتے تھے، آج کل حالات یہ ہیں کہ شوہر صاحب فلاں ملک میں یہاں سے بیوی کان بھری، آپ کے ماں باپ ہمیں رہنے نہیں دیتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، ہم رکسول رہنا چاہتے ہیں، موتیہاری رہنا چاہتے ہیں، بچوں کا تعلیم کا نقصان ہو رہا ہے، ایجوکیشن کا معاملہ کھڑا ہو رہا ہے، بچے کی زندگی برباد ہو رہی ہے،
صاحب نے سمجھا نہیں، آرام سے کرائے پہ لے کے کمرہ دے دیا، اب وہاں اکیلی بیوی اور اس کے بچے رہتے ہیں۔ حالات کیا ہو رہے ہیں سب کو پتہ ہے، کس کو پتہ نہیں ہے؟ ہر فرد جانتے ہیں، اور ہر فرد اس کا غیبت اور چغلی پیچھے کرتا ہے، لیکن کسی کو فکر نہیں ہے کہ اس پہ قدغن کیسے ڈالا جائے۔ آج ارتداد کی ہوا چلی ہوئی ہے، بہن بیٹیاں بھاگ رہی ہیں، ہمارے گھروں سے غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، قرآن کریم میں کہا ہم نے مرد و عورت کو جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے۔ اس کے پیچھے ایک بڑی حکمت ہے، کیوں جوڑا پیدا کیا؟ ایک دوسرے کے تقاضے ہیں، ایک دوسرے کی ضروریات ہیں، اس لیے شادی بیاہ کا رواج دیا گیا۔ کل میں امتحان لینے گیا تھا راجو پٹی، بہار کے سب سے بڑے بزرگ، میرا یہ دعویٰ ہے، حضرت مولانا عبد المنان صاحب، حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اجل، اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں کے مرید، حضرت نے ایک عجیب بات کل فرمائی، کہا کہ میں نے کہا حضرت کیا کیا جائے، ارتداد کی ہوائیں بہت چل رہی ہیں، جہاں پہ خبر لیجئے معلوم ہوا کہ فلاں لڑکی غیروں کے ساتھ بھاگ گئی، فلاں بھاگ گئی۔ اس دن میں تفسیر کیا چنپٹیا میں سوموار کو، مسجد میں تھا ایک صاحب، 10 عورتوں کا نام گنائے لڑکیوں کا جو مسجد کے قریب میں رہتی تھی، غیر مسلموں کے ساتھ شادی کر کے رہ رہی ہے۔ کسی کا نام فاطمہ، کسی کا رقیہ، کسی کا زینب، کسی کا سلمہ، کسی کا فلاں، کسی کا فلاں، سب مرتد ہو گئی۔ حضرت نے کہا کہ اس پر صرف تقریریں ہو رہی ہیں، عملی جامہ پہنانے کے لیے کوئی راضی نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تعلیم کے نام پر بے حیائی کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ یہ تعلیم لایا اسی لیے گیا ہے تاکہ شادی کو ختم کر دیا جائے اور فری ریلیشن شپ کو فروغ دیا جائے۔ آج کئی ملکوں میں فری ریلیشن شپ کو بالکل لیگل کر دیا گیا، ہمارے اس ملک میں اس کے لیے کوشش چل رہی ہے کہ اس کو لیگل کر دیا جائے، یعنی قانون کے اعتبار سے جائز ہو جائے، ایک مرد دوسرے عورت کے ساتھ بالکل فری میں رہ سکتا ہے، کوئی شادی کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کیا ہو رہا ہے، ہمارے پاس اپنے اسی رکسول کے ایک صاحب فون کیے، میں کلکتہ تھا، فون کر کے بولتے مفتی صاحب بتائیے کیا کروں، ہماری بیوی کا ہائی اسکول میں نوکری ہو گیا، ہماری بیوی، میں کہتا ہوں کہ گھر میں ساڑی پہنو تم اچھی لگتی ہو، وہ کہتی ہے کہ نہیں ہم گھر میں نہیں پہنیں گے، لیکن جب اسکول جاتی ہے تو وہیں ساڑی پہن کے جاتی ہے، میں روتا ہوں لیکن بات ماننے کے راضی نہیں، بولتی ہے یا تو مجھے چھوڑ دو یا جیسے رہتی ہوں ایسے رہو تم۔ یہ صورتحال ہے، اس پہ بولیں گے، بہت سارے لوگ بولیں گے دقیانوس ہے، ان کو کچھ نہیں آتا ہے، یہ لوگ پرانے زمانے کے لوگ ہیں، نئے زمانے لائیے، نئے زمانے آ رہے ہیں، حالات اتنے بگڑنے والے ہیں کہ کس کی بیٹی گھر پہ رہے گی، کس کی جائے گی، کس کی بہن گھر پہ رہے گی، کس کی جائے گی، اللہ بچائے، اللہ بچائے، ورنہ کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ایجوکیشن ایجوکیشن، تعلیم تعلیم، ارے اسلام تعلیم سے منع کرتا ہے، ہر ایک کا دائرہ ہے، ہر ایک کا ایک کیٹیگری ہے، ہر ایک کی حیثیت ہے، لیکن حالت اتنی تباہ ہو گئی ہے کہ اللہ بچائے۔ بات چلی تھی، اللہ کے نبی نے کہا تمہارے لیے تمہارے گھر کی وسعت کافی ہو، تمہارے گھر کی وسعت کافی ہو۔ ملا علی قاری نے فرمایا کہ اس کا مطلب ہے کہ گھر والوں کے ساتھ تم زیادہ وقت دو، گھر والوں سے زیادہ دور نہ رہو، اور لمبی تفصیل اس وقت نہیں ہے۔ دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ تمہارا گھر چھوٹا نہ ہو، گھر انسان کی ایک انتہائی ضرورت ہے، گھر اتنا چھوٹا نہ ہو کہ ایک ہی کمرے میں بیوی بچے سب رہیں، مہمان آئے تو اسی میں رکھنا پڑے، یہ بھی اسلام میں پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ کوشش کر کے انسان ایسا گھر بنا لے کہ اس کے بچے اگر بڑے ہوں تو ان کو الگ رکھ سکے، خود الگ رہ سکے، ماں باپ اس میں الگ رہ سکیں، کوئی ایک دوسرے سے ٹچ نہ ہو، یہ حکم ہے۔ نمبر 3، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے عقبہ ابن عامر، تم اپنی خطاؤں پہ رویا کرو، جب تم سے لغزش ہو جائے، خطا ہو جائے، انسان ہو، غلطی ہو جائے، اللہ کے سامنے رویا کرو، کیونکہ اللہ کو رونا بہت پسند ہے۔ جو اللہ کے سامنے روتا ہے، ایک آنسو جہنم کو بجھانے کے لیے کافی بن جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رونے والی آنکھ کو کبھی جہنم میں نہیں ڈالیں گے، اس لیے اللہ کے سامنے رونا چاہیے۔ بہت سے واقعات وقت نہیں ہے۔ نمبر 4، اللہ کے نبی نے فرمایا سوتے وقت سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر سویا کرو۔
اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں نبی علیہ السلام کا معمول تھا جب بھی آپ بستر پر آتے پہلے بستر کو اپنے لنگی کے کنارے سے کپڑے سے جھاڑ لیتے، پھر بستر پہ بیٹھ جاتے، آپ پہلے قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق پھر ناس پڑھتے، اپنے دونوں ہاتھوں پہ پھونک مارتے، پھونک میں تھوک کے ذرات ہلکا تھوک کے ذرات آتے، دونوں ہاتھوں پہ پھونک مارتے، پھر اپنے سامنے جہاں تک ہاتھ جا سکتا وہاں تک ہاتھ پھیرتے، پھر پیچھے پھیرتے، اپنے جسموں پہ ہاتھ پھیر لیتے، پھر دوبارہ اس طرح پڑھتے، ایسے ہی ہاتھ پھیرتے، پھر دوبارہ پڑھتے، اسی طرح ہاتھ پھیرتے، 3 مرتبہ یہ عمل کرتے، پھر جا کر سوتے تھے۔ اللہ کے نبی بتائیے اللہ کے نبی کو کوئی جنات پریشان کر سکتا تھا؟ اللہ کے نبی کو کوئی اور شیطان پریشان کر سکتا تھا؟ ہرگز نہیں۔ لیکن اللہ کے نبی نے عمل کر کے امت کو بتائی کہ یہ بہت ہی ضروری ہے، بلکہ علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے حدیث کے سامنے رکھ کر کہ اگر کوئی بندہ اس عمل کو کرتا ہے تو شیطان سے، جادو سے، سحر سے، نظر بد سے اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ بلکہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب بیمار پڑ گئے تو قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر دم کرتے تھے۔ اور آج بھی علماء بتاتے کوئی اگر بہت زیادہ بیمار پڑ گیا ہو تو اس کو پڑھ کر اپنے بدن پر دم کرے، اسی کا پڑا ہوا پانی پیتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے شفا دے دیں گے۔ قل اعوذ برب الفلق کی تفسیر سے، فلق کی تفسیر اتنی لمبی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے روئے زمین کے تمام شرور و فتن سے اللہ تعالیٰ نے پناہ پکڑ لینے کی گارنٹی دی ہے کہ اگر کوئی پڑھے تو اللہ اس کو تمام فتنوں سے بچا دیتے ہیں۔ بہرحال نمبر 5، یہ بات پچھلے ہفتے بھی آ گئی تھی، جو تم سے توڑے اس سے جوڑو۔ اس میں اہمیت دی گئی ہے خاندانی رشتوں کو برقرار رکھنے کی، صلہ رحمی کی۔ اگر کوئی ہم سے رشتہ دار تعلق توڑ لیا ہے، ہم اس سے تعلق قائم کرنے کی کوشش کریں۔ کوئی ہم سے بات نہیں کرتا ہے، ہم اس سے بات کرنے کی کوشش کریں۔ کوئی ہم سے ناراض ہو گیا ہے، ہم اس کو منانے کی کوشش کریں۔ اس سے اللہ تعالیٰ عمروں میں برکت دیتے ہیں، عمر کو بڑھا دیتے ہیں اور زندگیوں میں انتہائی برکت آتی ہے۔ نمبر 6، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو عطا کرو جو تم کو محروم کرے۔ مطلب یہ ہے کہ جو تمہارے مال کو ختم کرنا چاہے، تمہاری جائیداد کو ختم کرنا چاہے، تم اس کو نوازو، اللہ تم کو نوازے گا۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک غزوہ ہوا، اس غزوے میں بہت سارے مال آئے۔ سفیان رضی اللہ عنہ اس وقت اسلام قبول نہیں کیے تھے، اور ان کی کوشش یہ تھی کہ اللہ کے نبی ان کے ساتھی ختم ہو جائیں۔ لیکن جب مال غنیمت آیا تو نبی علیہ السلام نے سفیان کو 100 اونٹ دیے تھے، اس وقت ہدیہ دیا تھا ان کو۔ تو یہ بتایا گیا کہ اگر کوئی تمہارا ختم کرنا چاہتا ہے تم اس کو نوازو، دل بڑا رکھو، دینے والا اللہ ہے، اللہ ہی دیتا ہے۔ نمبر 7 کہا ایسے آدمی کو معاف کر دو تو تم پر ظلم کرتا ہے۔ ظلم انتہائی بھیانک چیز ہے۔ حدیث پاک میں آتا الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم جو ہے قیامت میں تاریکی اور اندھیریوں کا باعث ہوگا۔ ظلم سے بچنا چاہیے، لیکن اگر کوئی ظلم کر دیا تو اس کو معاف کر دیجئے۔ میں نے قرآن کریم کی پہلی آیت پڑھی تھی، میں نے پہلے مرتبہ کہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کہ جو غصے پر قابو پاتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں کو معاف کرتا ہے، اللہ ان سے راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان نصیحتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔